امت مسلمہ جن کیفیات سے دوچار ہے اس کیفیات کے اندر تحریک پیدا کی جائے، حوصلہ پیدا کیا جائے اور ایک مثبت پیغام کے ذریعے اسلامی فکر کو بالیدگی بخشی جائے۔ بس اسی تناظر میں آج ہم ایک مسلمان کی دفاعی اور بین الاقوامی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس پر تھوڑی بات کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اقوام عالم آزمائش کا شکار ہوئی ہیں تو اصل کردار وہ عوام ہی کا ہوتا ہے، کیونکہ قیادت اگر جسم ہو تو عوام اس جسم کی روح ہے، اور جنگی حالات میں اگر یہ روح بیدار ہو تو حاصل ہونے والی فتح صرف عسکری نہیں ہوتی بلکہ وہ ثقافتی، تہذیبی اور زمینی فتح کہلاتی ہے۔ آج دنیا کے مختلف خطوں میں خصوصاً مسلم امہ جنگ، ظلم، قبضے اور بربریت کا شکار ہے۔ ایک طرف غزہ کی سرزمین پر انسانیت سوز مظالم ہیں، دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے علاقہ پہلگام میں ہونے والے حالیہ واقعہ کی آڑ میں بھارت کا وطن عزیز پاکستان پر جنگ کے ارادے۔ اسی طرح امت مسلمہ دوہری تہری آزمائشوں کا شکار ہے۔ بھارتی رعونت اور تکبر اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار ہیں، اور یہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے ایک خطرناک رجحان ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ اس وقت جنگی حالت میں ہے، خواہ وہ فکری اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہو۔ تو یہ سوال نہایت اہمیت اختیار کر لیتا ہے کہ ہم عوام کی شرعی، اخلاقی، دینی اور انسانی ذمہ داریاں اس تناظر میں کیا بنتی ہیں، تاکہ ان ذمہ داریوں سے آگاہ ہونے کے بعد ہم مینٹلی اور فزیکلی اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ ایک مسلم ریاست کے شہری ہونے کے ناطے دین اور شریعت ایسے حالات میں ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے وہ دین اور شریعت کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ جب حالات ایسے ہوں، ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندے کا عقیدہ ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اس کا رسوخ اسے اور ریجڈ ہو جانا چاہیے۔ چونکہ مسلمان دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جس بنیادی ہتھیار کو سب سے پہلے استعمال کرتا ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان مستحکم رہے، توکل مضبوط رہے، عقیدہ پختہ رہے تو وہ کسی بھی اعتبار سے پسپا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے عالم کفر ہمارے توکل کو خراب کرتا ہے، ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جب فکری طور پر یہ مغلوب ہو جائیں گے تو عملی میدان میں انہیں مغلوب کرنا کوئی بات نہیں ہوگی۔ حضرت اقبال نے بڑی سادہ سی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ تو یہ ایک پورا فارمولہ تھا جو حضرت اقبال نے پیش کیا کہ دیگر اقوام ممکن ہے کہ اپنی افواج، اپنے جنگی ہتھیار، اپنے اسلحہ اور بارود سے غلبہ حاصل کرتی ہوں، مگر ایک مسلمان کے لیے دشمن پر غلبہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک ایمان، توکل اور عقیدہ کی پختگی اور استحکام سے اس کا دل سرشار نہ ہو۔ سورہ آل عمران میں اسی پہلو کو ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم کمزور بنو، نہ بزدلی دکھاؤ اور نہ غم کرو، اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہی مقدر ٹھہرے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی قوم کو خطاب کیا، اور خطاب میں جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ الفاظ اتنے مقبول ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنا قانون اور دستور بھی انہی الفاظ کو قرار دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں پھر ان کو ذکر کیا گیا۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 82 ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہ ملایا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس وقت ہمارا بنیادی جھگڑا کسی کے ساتھ یہ نہیں، عموماً مسلمانوں کو ایک جیو پولیٹیکل پلیٹ سمجھا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ بھی اپنی مرضی کی کریٹ کی جاتی ہے، اور چیزوں کو ہمارے ذہنوں میں امپوز کیا جاتا ہے، اپنی مرضی کے نیریٹو بنائے جاتے ہیں۔ شاید یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زمین کا جھگڑا ہے، کہ بیت المقدس اور فلسطین کی زمین کا جھگڑا ہے تو اس وجہ سے وہاں فساد ہے۔ یہاں وطن عزیز پاکستان میں جو نیریٹو اٹھایا جا رہا ہے تو شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف کشمیر کی ایک زمین کا جھگڑا ہے، اور تھوڑا آگے بڑھیں تو ایک نیا بیانیہ کھڑا کر دیا ہے کہ شاید کوئی سندھ طاس معاہدے کا کوئی جھگڑا ہے۔ اصل بنیادی جھگڑا یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا دشمن سے بنیادی طور پر جھگڑا وہ تو اسلام اور کفر کا جھگڑا ہے، وہ توحید اور شرک کا جھگڑا ہے، کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک مسلمان پن پہ، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک مسلمان اپنے اسلام پر پختہ ہو، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہے گی۔ قرآن نے اس اسلوب کو بارہا ذکر کیا کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے کسی طرح تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں، کسی طرح تمہیں یو ٹرن لینے پر مجبور کر دیں، اور تمہارا اور ان کا اصل جھگڑا توحید و شرک کا ہے، اور اسی کے ضمن میں باقی سارے شاخسانے ہیں جو وقتی طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم توحید کے علمبردار ہیں، وہ شرک کے پیروکار ہیں، اور یاد رکھیں ہماری ساری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی افواج کی کثرت اور ہتھیار کے زور پر غلبہ حاصل نہیں کیا۔ یہ سو کالڈ قسم کے اسکالرز جو آج کمپیریزن کرتے ہیں تو ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس تو ایسی عسکری قوت ہی موجود نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ ارے مقابلہ بنتا ہے، اس انداز سے بنتا ہے، ہمارے پاس دولت ایمان، اور وہ دولت ایمان سے خالی۔ مسلم امہ کبھی بھی میدان عمل میں آئی ہو تو افواج کی کثرت پر بھی نہیں آئی، ہتھیار کے زور پر بھی نہیں آئی، بلکہ صرف اور صرف توحید، ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر غلبہ حاصل کیا۔ اقبال نے بڑی سادہ سی بات کی تھی، اس نے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ بے تیغ لڑتا ہے، کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمہ، اور مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ اور پھر کافر تو میدان میں آ بھی جائے تو وہ لڑز رہا ہوتا ہے، اور مومن وہ میدان سے دور بھی ہو تو میدان میں آنے کی تمنا کر رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر مینٹلی پریپریشن بھی بہت ضروری ہے کہ میڈیا اپنی مرضی کی پرسیپشن کریٹ کرتا ہے، فکری طور پر ہمیں مفلوج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو محراب و ممبر کی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مینٹلی اپروچ کو درست کرے اور اسے مضبوط و مستحکم کرے۔ اسی تناظر میں جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ جو ان حالات کے اندر ہماری کیسی ڈارس بنداتا ہے، ہماری کونسلنگ کرتا ہے، ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے، ہمیں کس طرح مستقیم رہنے کا یہاں سے اندیا ملتا ہے۔ کہ غزوہ احد ہے اور صبح میدان جنگ لگنا ہے، تو جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یقیناً کوئی بات ہو رہی ہوگی کہ صبح کیا کیفیات ہونی چاہیے، تو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میدان جنگ میں جانے سے پہلے مینٹلی پریپیئر ہونا بہت ضروری ہے، ذہنی تیاری بہت ضروری ہے۔ اگر ذہنی تیاری نہ ہو تو پھر بندہ میدان جنگ میں اتر کر بھی وہ بزدل رہ جاتا ہے۔ تو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی تو عبداللہ بن جہش کہنے لگے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ آؤ دل میں تمنا پیدا کرتے ہیں اور اس تمنا کو دعا کا رنگ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دونوں دعا کرتے ہیں۔ اب جب یہ کیفیات جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ کی باہم گفتگو میں ہیں، تو دونوں نے
یہ ارادہ کر لیا کہ ہم دعا کرتے ہیں، ایک دعا کرے گا، دوسرا آمین کہے گا، پھر دوسرا دعا کرے گا اور پہلا آمین کہے گا۔ بات طے پا گئی، ایک ادھر بیٹھ گئے، دوسرا ذرا ہٹ کے بیٹھ گئے۔ پہلے باری آئی جناب سعد بن ابی وقاص کی۔ جناب سعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا ربی اذا لقینا العدو غدا، اے اللہ کل جب دن آئے، میدان سجے اور دشمن مجھے ملے، فلقینی رجلا شدیدا باسہ شدیدا حردہ، تو مجھے ایسا دشمن ملے کہ جو بہت سخت جان ہو اور بہت طاقتور ہو، میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہونا چاہیے۔ اقاتلہ ویقاتلنی، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، صحیح لڑائی ہو۔ ثم ارزقنی الظفر علیہ، پھر اے اللہ میری تیری بارگاہ میں دعا ہے مجھے تو اس پر کامیابی اور فتح عطا فرمانا، اور حتی اقتلہ، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ فامن عبداللہ، جب یہ بات دعا ختم کر دی تو جناب عبداللہ نے زور سے کہا آمین یا رب العالمین۔ اب جناب عبداللہ نے آمین کہہ دیا، سعد بن ابی وقاص کی دعا ختم ہو گئی۔ اب سعد کہنے لگے عبداللہ اب آپ دعا کیجئے، میں آمین کہوں گا۔ اب جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی وہی الفاظ ہیں، تعبیر وہیں سے شروع کی، اللہم ارزقنی غدا رجلا شدیدا باسہ شدیدا حردہ، یا اللہ کل جب دن آنے والا ہے تو مجھے اس میدان میں اترنے کی توفیق عطا فرمانا، اور جب میں اس میدان میں اتروں تو اس میدان میں میرا مقابلہ بھی انتہائی جری اور بہادر آدمی سے ہونا چاہیے، میرا دشمن بڑا مضبوط ہو۔ آج ڈراتے ہیں کہ دشمن تو بڑا مضبوط ہے، مومن کی دعا دیکھیے کیا ہے کہ ماڑے نہ تے پنگا ہی نہیں لیندا، ماڑے کو تو سامنے رکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اپنے دشمن کو بھی طاقتور سمجھ کے میدان میں اترتا ہے، اور کس انداز سے اترتا ہے۔ جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأُقَاتِلُهُ وَيُقَاتِلُنِي، اے اللہ میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، ثُمَّ يَأْخُذُنِي، پھر یا اللہ میں پھنس جاؤں۔ اب جب یہ بات جناب عبداللہ بن جحش نے کی تو جناب سعد ایک دفعہ رک گئے، دل دہل گیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ کہہ رہا ہے میں پھنس جاؤں۔ ادھر جناب سعد کا دل بھی پھنس گیا، ادھر جناب عبداللہ نے اگلی بات کی فَيَجْدَعُ أَنْفِي وَأُذُنِي، یا اللہ جب وہ مجھے پکڑے میں مغلوب ہو جاؤں، وہ غالب ہو جائے، تو پھر غالب ہونے کے بعد وہ میری ناک کو بھی کاٹ دے، میرے کان کو بھی کاٹ دے۔ فَإِذَا لَقِيتُكَ غَدًا قُلْتَ لِي، اور یا اللہ پھر جب کل میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو مجھ سے سوال کرے، اے عبداللہ یہ کیا ہوا، کان بھی کٹ گیا، ناک بھی کٹ گیا، مسلح بھی ہو گیا، بتا تو صحیح یہ کیوں ہوا؟ تو یا عبداللہ افی جدی انفک ووضوناک، اے عبداللہ بتا ناک کس لیے کٹوا کے آیا؟ میں کہوں یا اللہ فی کا وفی رسولی کا، تیرے اور تیرے رسول کے لیے سب کچھ کٹوا کے آ گیا ہو۔ جناب عبداللہ نے جب یہ بات دعا کی تو حضرت سعد فرماتے میرے جسم پر تو کپ کپی تاری تھی، اور پھر عبداللہ نے اگلی بات کی فتقول صدقتا، عبداللہ کہنے لگے یا اللہ میں بات کروں تیری بارگاہ میں جواب دوں، یا اللہ میں نے ناک کٹوایا تیرے لیے، کان کٹوایا تیرے لیے، جسم کٹوایا تیرے لیے، اے اللہ کیا تو نے بھی قبول کیا کہ نہ کیا؟ تو یا اللہ تو مجھے جواب دے، عبداللہ جو تو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، تو نے جان دی ہے تو میرے لیے، جسم کٹوایا ہے تو میرے لیے، سب کچھ کیا ہے تو میرے لیے۔ اب ذرا ان کیفیات کو دیکھیے، جناب عبداللہ بن جحش کی یہ دعا پوری ہو گئی۔ اب جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تھا تو میں متزلزل، لیکن پھر میرے دل نے ساتھ دیا اور اس نے جواب دیا، اس نے کہا سعد آج عبداللہ بازی لے گیا ہے، تو میدان میں جا رہا ہے واپس آنے کے لیے، اور وہ میدان میں جا رہا ہے اللہ سے ملنے کے لیے۔ تیرے دل میں خواہش ہے غازی بننے کی، اور اس کے دل میں خواہش ہے شہید بننے کی۔ اور اقبال نے یہی بات کی تھی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ بندہ مومن جب میدان میں آتا ہے تو اس کی کیفیات کیسی ہوتی ہیں کہ وہ شہادت کی طلب لے کر آتا ہے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر پورے زور سے کہا جب بات میرے دل میں اتری کہ یہ عبداللہ بازی لے گیا، یہ عبداللہ نے تو بڑی بات کر دی۔ فَأَمَّنَ سَعْدٌ، تو جناب سعد نے بھی بلند آواز سے کہا آمین یا رب العالمین۔ اب پھر جناب سعد کہتے ہیں کل کا دن ہوا تو مجھے یقین تھا میری دعا قبول ہو یا نہ ہو، عبداللہ کی دعا قبول ہوگی۔ کل کا دن ہوا، میدان عمل میں آئے تو جناب عبداللہ بن جحش کی دعا قبول ہو گئی۔
میں نے ان کی کیفیات دیکھی تو کیفیات ایسی تھیں کہ دشمن ان پر غالب ہوا، مرتبہ شہادت کو پہنچا، ان کے جسم کا مسلح کر دیا گیا۔ آج اس تناظر میں مجھے اور آپ کو جو فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے کہ جناب سعد کی بات ہو، جناب عبداللہ کی بات ہو، مومن کی شان یہ ہے جب میدان میں آنے کی باری ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر آئے، اور اس کی زندگی کا ماٹو یہی ہونا چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں میدان میں جاتا ہوں، میں مرتا بھی اللہ کے لیے ہوں، جیتا بھی اللہ کے لیے ہوں۔ سعد میدان میں گئے تو جینے کے لیے، اور عبداللہ میدان میں گئے تو مرنے کے لیے، اور یہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، یہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا کہ جس کی آرزو اور تمنا، ان کا فوکس جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر ہے کہ میں غازی بن جاؤں، اور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوکس کس بات پر ہے؟ قربانی پر ہے، اخلاص پر ہے، شہادت پر ہے۔ اور وہ کیا کس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا وکٹری از نوبل بٹ سیکریفائس از ایٹرنل۔ اس نے کہا کہ کامیابی وہ عارضی ہوتی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے شہادت دائمی ہوتی ہے۔ اگر اس کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں چلے جاؤ۔ حسین تو چلے گئے لیکن کربلا اور حسین آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے، تاریخ لکھی جاتی ہے، اور پھر سارے قوانین و ضابطے بنتے ہیں، اور مسلمان کو ایک عجیب موٹیویشن ملتی ہے کہ مسلمان میدان عمل میں آتا ہے تو ان کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جینے کی دعا کرتا ہے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے مرنے کی دعا کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک اور پیغام ملا کہ یہ دونوں دعائیں جنگی تیاری سے زیادہ روحانی تیاری کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ انسان کو اسپرچولی جو ہے وہ بہت فٹ ہونا چاہیے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی مغربی جو پرسیپشن ہے وہ کسی اعتبار سے اثر انداز نہ ہو۔ وہ میدان میں آئے تو آنے سے پہلے ذہنی طور پر، روحانی طور پر مضبوط اور مستحکم ہو، اس کا بھروسہ اپنے ساز و سامان پر نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، یہی دعائیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ آج کے مجاہد، مفکر اور دائی کو اپنے اندر روح احد کو پیدا کرنا ہے، اللہ کے لیے جینا، لڑنا، برداشت کرنا اور شہادت کو سینے سے لگانا، یہ ایک مسلمان اور مومن کی شان ہوتی ہے۔ لہٰذا اس تناظر میں یہ کیفیات ہمیں بڑی گائیڈنس بھی دیتی ہیں اور کونسلنگ بھی فراہم کرتی ہیں۔ آج ہمیں بھی جنگ جیتنے کے لیے محبت الہی، ایمان باللہ، عقیدہ توحید کو اسی طرح مضبوط کرنا ہے جیسے ہمارے اسلاف نے اس کی عملی تصویر پیش کی تھی۔ اقبال اس کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتان شعوب و قبائل کو توڑ کر، رسوم کہن کے سلاسل کو توڑ کر، یہی دین محکم، یہی فتح باب کہ دنیا میں توحید ہو بے حجاب۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور اقبال نے پھر اپنی ان کیفیات پر پورا پہرا بھی دیا۔ اور دوسری بات، پہلی جو ہمارا سورس ہے، جو ذریعہ ہے میدان میں کھڑا ہونے کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل۔ اور دوسرا سورس ہمارا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا۔ تیسرا ہے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا، دل بھی اس ذکر میں محو ہو اور زبان بھی ذکر میں محو ہو۔ عقیدہ کی پختگی اور ایمان کا استحکام یہ فتح کی چابی ہے، تو دعا اور ذکر الہی کی کثرت یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے فتح کا انحصار ظاہری اسباب پر تھوڑا، دلوں کی طہارت اور استقامت پر زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ انر پیوریفیکیشن، یہ فکری بالیدگی، یہ اگر کوئی عطا کرتے ہیں تو علماء عطا کرتے ہیں، جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کے دفاع کرنے والے ہوتے ہیں۔ فکری محاذ پر کھڑا ہونے کے لیے روحانی طور پر بلیدگی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ فریضہ کل بھی علماء ادا کرتے تھے اور آج بھی علماء ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس تناظر میں قرآن مجید فرقان حمید کیا پیغام دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی دشمن کے گروہ کے مقابل ہو تو ڈٹ جاؤ، جم جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے طالوت اور جالوت کے واقعے کو بھی ذکر کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو واقعات اور قصائص ہیں یہ کس لیے ہیں؟ لِيُثَبِّتَ قُلُوبَكُمْ،
تاکہ تمہارے دلوں کو ڈھارس پہنچے، تمہیں انر پیوریفیکیشن حاصل ہو، تمہارے کہیں کوئی گرد پڑی ہوئی ہے تو اس گرداب کو قرآن اٹھا دے، تمہیں مضبوط کر دے۔ وہ جالوت ظاہری اعتبار سے قوی ہیکل تھے، جسم بڑے ان کے مضبوط تھے، ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا، لیکن ادھر طالوت کی کیفیات کیا تھیں؟ ان کے پاس ساز و سامان بھی کوئی نہیں تھا، جسم بھی اس طرح قوی ہیکل نہیں تھے۔ تو ان کیفیات میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کیں، رب تعالیٰ نے ان دعاؤں کو ہماری تعلیم کا حصہ بنا کے قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ وہ یہی دعائیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ صبر کو ہم پر انڈیل دے۔ اور یہ انڈیلنا اردو زبان میں بھی، اردو ادب کے اندر بھی ایک ہوتا ہے کہ کسی سے کہنا پانی دے دے، اس سے کہنا پانی ڈال دے، ایک ہے پانی انڈیل دے۔ انڈیل کا مطلب یہ ہے جتنا تیرے پاس ہے سارا ڈال دے، جتنی مجھے ضرورت ہے اتنا مجھے عطا فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور اے اللہ میرے قدموں کو مضبوط فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان عمل میں جانے سے پہلے فکری طور پر مضبوطی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کی، یا اللہ یہ میرا گروہ، یہ تیرے بندے، اگر آج اس دھرتی پر تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر تیری اس زمین پر تیرے نام لیواؤں پر کوئی نہ کوئی بات آ جائے گی، اے اللہ تو ان کی مدد فرمانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نظریہ بھی عطا فرمایا اور اس کی طرف کونسلنگ بھی فراہم فرمائی۔ فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو دشمن سے ملنے کی تمنا نہیں رکھنی، لیکن واسألوا اللہ العافیۃ، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، کام طلب کرو۔ وَإِذَا لقیتم، اور جب تم ملو ہم ان سے، کہ جب وہ آ جائیں اور کہیں آؤ تو پھر آ جاؤ، اور جب آؤ تو جم جاؤ، فاصبروا ڈٹ جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو ان کے لیے دنیا ہی دنیا، تمہارے لیے جنت، اور اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹلی اپروچ عطا فرمائی، کیسے موٹیویٹ کیا، اور انسانی ان کیفیات کو کہ جو اسے کسی بھی اعتبار سے بزدلی یا کسی بھی اعتبار سے کمزور کر سکتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہمیں ایک اچھی توانائی فراہم دی۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں جو ہماری مزید بڑی ذمہ داری بنتی ہے، پہلی ذمہ داری ایمان کو مستحکم اور مضبوط رکھی ہے، دوسری بڑی ذمہ داری کہ اس ایمان کے استحکام کے ساتھ ساتھ مینٹلی پریپریشن بہت ضروری ہے، اور تیسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں ہیں، چوتھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کو پیش کرنا، قلب کو اور زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ مومن صرف ظاہری قوت سے نہیں لڑتا بلکہ وہ روحانی قوت سے بھی لڑتا ہے، کبھی یا حفیظ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی یا علیم کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی یا قہار کہہ کے پلٹتا ہے، اور کبھی یا جبار کہہ کے، اور کبھی اقبال کہتا ہے کہ اس کی کیفیات بالکل متغیر ہوتی ہیں کہ یہ خود قہاری و جباری کا وصف بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے جب اس کا قلب اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ موجودہ دور چونکہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا پر مختلف قسم کی اور عجیب و غریب قسم کی خبروں کو شیئر کیا جاتا ہے، اور نیگیٹو کو اٹھایا جاتا ہے، خصوصی طور پہ منفی خبریں ان حالات میں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگ بزدل ہو جائیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، مدینہ پاک میں بھی اکثر کئی قسم کی افواہیں منافقین کی طرف سے پھیلائی جاتی تھیں، اور منافقین بجائے اس کے کہ سب سے پہلے وہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، وہ خود ہی اس پر تجزیہ کرتے، ان کی تشہیر شروع کر دیتے۔ ان کے اس طرز عمل کی مذمت کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس آئے کوئی معاملہ خوف کے متعلق یا امن کے متعلق، اذاعوا بہ، وہ اسے بہت مشہور کر دیتے ہیں، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، تو اگر وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے یا ذمہ دار لوگوں تک پہنچا دیتے تو وہ ضرور اس خبر سے اصل خبر تک پہنچ جاتے۔ انفرادی زندگی میں بالعموم اور اجتماعی زندگی میں بالخصوص اس ہدایت پر عمل انتہائی ضروری ہے، بالخصوص جنگ کے ایام میں
کہ جب افواہیں فوجوں کی کارروائیوں سے بڑھ کر تاثیر رکھتی ہیں، جنگ کی حالت میں نیگیٹو نیریٹو یہ منافقین کی نشانی ہوتی ہے، اور مثبت سوچ اور فکر دینا یہ مومنین کی نشانی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر منافقین نے منفی سرگرمیاں شروع کیں اور مومنین نے صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر جمع رہ کر یہ درس دیا کہ مومن کسی بھی حالت میں ڈگمگاتا نہیں ہے۔ اس وقت جو دونوں فریقوں کی طرف سے تبصرے ہوئے، رب تعالیٰ نے ان تبصروں کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ہمیں فکری بالیدگی، کونسلنگ، علماء کا کام یہی ہے کہ ایسے حالات میں کونسلنگ فراہم کرنا، گائیڈ لائن دینا، ٹریک پر لوگوں کو رکھنا، نیگیٹو نیریٹو سے بچانا اور مثبت بیانیے کو پروان چڑھانا۔ قرآن مجید فرقان امین نے دونوں کیفیات کو کیسے ذکر کیا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، سورہ احزاب آیت نمبر 12۔ منافقین کہنے لگے، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، کہ تم تو پھنس گئے ہو، تم سے تو اپنا دفاع نہیں ہوگا اور تم مدینہ کی ریاست کو بچا ہی نہیں سکو گے۔ اور ادھر ایمان والوں تک جب یہ بات پہنچی تو ان کے تاثرات کیا تھے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے اتنی جماعتیں دیکھیں کہ وہ ساری مل کے جپٹ پڑی ہیں، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے وہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو بھی وعدہ کیا سچا کیا ہے۔ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان فوجوں کا آنا اس نے ایمان والوں کے ایمان کو بھی زیادہ کیا اور ان کی سر تسلیم خم ہونے کو بھی انہوں نے زیادہ کر دیا۔ اب دیکھیے کیفیات دو ہیں، منافق ڈر گئے، بزدلی کی خبر پھیلائی، اور ایمان والوں نے جب یہ کیفیات دیکھیں تو بیانیہ مثبت اختیار کیا اور ڈٹ گئے۔ جنگی حالات کے اندر باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر مشترکہ مفادات پر کوشش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے مذہبی بات ہو، سیاسی بات ہو، لسانی ہو، علاقائی ہو، کسی اختلاف کو ہوا نہ دے۔ جو ایسا شخص ہے کہ کسی بھی اعتبار سے آج بھی افتراق کی بات کرتا ہے، انتشار کی بات کرتا ہے، لوگوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، وہ دشمن تو نہیں لیکن دشمن کا سہولت کار اور فیسیلیٹیٹر ضرور کہلاتا ہے۔ فکری اعتبار سے وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان دینا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے اس رویے پر خصوصی توجہ دینی ہے، اور پھر اس اعتبار سے بھی ہمیں توجہ کرنی ہے کہ کسی بھی قوم، نیشنز کی جو گارڈینز ہوتی ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اسکالرز اور دوسرے سولجر۔ یہ اسکالرز، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ یہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو سولجرز ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ یہ جو زمینی سرحدیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ڈیولز باؤنڈریز پر ایک نیشن اور اس کی زمین مستحکم رہتی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کمزور ہو جائے، دونوں ستونوں میں سے کسی میں بھی کوئی کمی آ جائے تو دشمن کو مداخلت کرنے کا راستہ میسر آ جاتا ہے۔ یہی دونوں ستون کسی بھی ریاست کی نیشنل سیکیورٹی کے فریم ورک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے پاکستان کو دونوں ستون مضبوط عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ علماء مضبوط نہ ہوتے تو آج کفر کو اسلام فوبیا کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ آج علماء پر نہ جانے طرح طرح کی بات بھی کی جاتی ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ علماء کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ دے، علماء کا کام یہی ہوتا ہے وہ کونسلنگ کرے، علماء کا کام اس نقشہ نگار کی طرح ہوتا ہے جو نقشہ بنا کے دے دیتا ہے۔ کبھی اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا بلڈنگ بناؤ، بلڈنگ بنانے والے تو اور، معمار تو اور، البتہ وہ کھڑا ضرور رہتا ہے، وہ ڈائریکشن ضرور دیتا رہتا ہے۔ اور علماء نہ صرف کونسلنگ فراہم کرتے ہیں بلکہ میدان عمل میں آ کر نعرہ بھی زوردار لگاتے ہیں تو علماء ہی لگاتے ہیں۔